مہین ایک باہمت اور خود مختار لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے مسلسل محنت کر رہی تھی۔ وہ روزانہ میٹرو اسٹیشن پر اپنی بس کا انتظار کرتی جہاں وہ مختلف چہروں کو آتے جاتے دیکھتی لیکن کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس کی دنیا اس کے خیالات، کتابوں اور زندگی کے خوابوں میں گم رہتی۔ ایک دن جب وہ حسب معمول اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھی تھی، ایک معمر صاحب جو سفید داڑھی اور سنجیدہ مگر شفیق آنکھوں والے تھے اس کے قریب آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی مگر نہایت نفیس جلد والی کتاب تھی۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ مہین نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کا تجسس جاگ اٹھا۔ وہ صاحب کتاب کے صفحات پلٹ رہے تھے اور انتہائی انہماک سے پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوں۔ مہین نے بے اختیار پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ صاحب مسکرا دیے اور کتاب کا سرا اس کی طرف کیا جہاں لکھا تھا وجود اور حقیقت۔ یہ فلسفے پر ایک نایاب کتاب تھی جو زندگی کے گہرے سوالات پر روشنی ڈالتی ہے۔ تمہیں بھی ادب میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مہین نے سر ہلایا، جی مگر فلسفہ مجھے ہمیشہ مشکل لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ صاحب ہلکے سے مسکرائے اور بولے، زندگی خود ایک فلسفہ ہے، جو اسے سمجھنے کی کوشش کرے اس کے لیے یہ کبھی مشکل نہیں رہتا۔ یہ جملہ مہین کے دل میں اتر گیا۔ اس کے بعد اس کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا آغاز ہوا۔ وہ صاحب زندگی کے تجربات، فلسفے کی گہرائی اور ادب کی خوبصورتی پر بات کرتے رہے اور مہین غور سے سنتی رہی۔ مہین کو اندازہ ہوا کہ وہ صاحب صرف ایک عام بزرگ نہیں بلکہ علم و تجربے کا خزانہ ہے۔ ان کی باتوں میں ایک ایسا اثر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں دوسری طرف نہ کر سکی۔ یہ ملاقات مختصر تھی مگر اس نے مہین کے اندر ایک نیا تجسس جگا دیا۔ اسے لگا جیسے آج ایک دروازہ کھل گیا ہو، ایسا راستہ جو ایک سوچ کی اور ایک نئی دنیا میں لے جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک معمولی ملاقات نہیں تھی بلکہ کچھ ایسا تھا جو اس کی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی راہ ہموار کر سکتا تھا۔ مہین اور ان صاحب کی ملاقاتیں اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ ہر صبح جب وہ میٹرو اسٹیشن پہنچتی تو اسے یقین ہوتا کہ وہ صاحب پہلے ہی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوں گے، کتاب ہاتھ میں لیے جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک ان کہیں شناسائی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے چند دنوں میں گفتگو رسمی تھی مگر جلد ہی دونوں کے درمیان گہری موضوعات پر بات چیت ہونے لگی۔ وہ صاحب جنہیں مہین نے دل ہی دل میں استاد صاحب کہنا شروع کر دیا تھا، ہر بات کو بڑے ناپے تولے انداز میں بیان کرتے۔ ان کے الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ مہین کو لگتا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے اسے جینا ضروری ہے مگر اسے سنوارنے کے لیے سوچنا بھی ضروری ہے، استاد صاحب نے ایک دن کہا۔ مہین نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی سوچیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ انسان خود ہی ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ استاد صاحب ہنس پڑے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ زندگی ایک سوال نامہ ہے جو ہر سوال کا جواب تمہارے اندر چھپا ہے، بس خود کو سمجھنے کی دیر ہے۔ یہ سن کر مہین خاموش ہو گئی۔ وہ ہر ملاقات کے بعد کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی۔ اسے لگنے لگا کہ استاد صاحب کی باتیں اس کی سوچ کے نئے دروازے کھول رہی ہیں۔ استاد صاحب کے پاس علم کا ایک خزانہ تھا۔ وہ مختلف کتابوں کے حوالے دیتے، مشہور فلسفیوں کے نظریات بیان کرتے اور ادب کے خوبصورت جملے سناتے۔ ایک دن مہین نے پوچھا، استاد صاحب آپ کو کس شاعر کا کلام سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے، غالب۔ وہ انسان کی نفسیات اور زندگی کی حقیقتوں کو جس خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ پھر انہوں نے غالب کا ایک شعر سنایا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مہین مبہوت ہو کر سننے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ غالب عظیم شاعر ہیں مگر استاد صاحب کے لہجے میں جو درد اور گہرائی تھی اس نے اس شعر کا مفہوم اور بھی گہرا کر دیا۔ کبھی وہ فلسفے پر بحث کرتے، استاد صاحب سقراط
ارسطو اور کانٹ کے نظریات بیان کرتے اور پھر مہین سے پوچھتے تمہاری نظر میں حقیقت کیا ہے؟ مہین سوچ میں پڑ جاتی، شاید حقیقت وہی ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ استاد صاحب مسکرا کر بولے، اگر حقیقت وہی ہوتی ہے جو ہم دیکھتے تو ہر شخص کی حقیقت ایک جیسی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ گفتگو عام نہیں تھی، وہ مہین کے سوچنے کے زاویے بدلنے لگے تھے۔ پہلے جو چیزیں اسے معمول لگتی تھی اب ان کے پیچھے ایک گہرا مطلب نظر آنے لگا تھا۔ استاد صاحب کو نوجوانوں سے بڑی امید تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے، تم لوگ اس ملک کا مستقبل ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی پہچان بناؤ۔ صرف روایات پر چلنے سے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ نئی راہیں نکالنی پڑتی ہیں۔ مہین حیران ہوتی ہے کہ کیسے ایک شخص جو خود اس دنیا سے بے نیاز لگتا ہے، نوجوان نسل کے بارے میں اتنی گہری فکر رکھتا ہے۔ ایک دن مہین نے کہا، استاد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی نسل زندگی کو بہت ہلکا لے رہی ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ یہ ان کا قصور نہیں بیٹی، آج کے دور میں تیزی بہت ہے، سب کچھ فوری چاہیے، مگر جو لوگ سیکھنے اور سمجھنے کا ہنر اپنا لیتے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مہین کو لگا جیسے استاد صاحب صرف ایک استاد ہی نہیں بلکہ ایک رہنما بھی ہیں جو اسے ایک نئی راہ دکھا رہے ہیں۔ اب وہ ان کی ہر بات کو دل سے سنتی اور اس پر غور کرتی۔ یہ دوستی عام نہیں تھی، یہ ایک نسل کی دانش اور دوسری نسل کی جستجو کے درمیان پل تھا۔ استاد صاحب مہین کو روشنی دکھا رہے تھے اور مہین اس کی روشنی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور استاد صاحب اور مہین کے روزانہ کی ملاقاتیں ایک معمول بن چکی تھیں۔ ہر دن ایک نئی بات، ایک نیا سبق اور ایک نئی سوچ لے کر آتا۔ لیکن ایک دن مہین جب حسب معمول میٹرو اسٹیشن پر پہنچی تو بینچ خالی تھا، استاد صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مہین نے سوچا کہ شاید آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، مگر جب اگلے دن بھی وہ نہ آئے تو ایک بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ روز اسی بینچ پر بیٹھتی، نظریں اسٹیشن کے داخلی دروازے پر جمائے رکھتی، لیکن وہ چہرہ کہیں نظر نہیں آتا تھا جسے دیکھ کر اب اسے سکون ملنے لگا تھا۔ ہفتہ بھر گزر گیا اور استاد صاحب کی غیر موجودگی مہین کے دل میں ایک عجیب سی اداسی بھرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک عام ملاقاتیں نہیں تھیں، بلکہ ان میں زندگی کے وہ اسباق تھے جو اسے کہیں اور نہیں مل سکتے تھے۔ وہ سوچتی، کیا میں نے آخری بار ان سے ٹھیک سے الوداع بھی نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی باتیں میرے لیے کتنی اہم ہیں؟ یہ سوالات اسے بے چین کر دیتے۔ وہ سوچتی کہ شاید انہیں کچھ ہو گیا ہو یا شاید وہ کسی مجبوری کے باعث نہ آ سکے ہوں، لیکن یہ لا علمی اس کے لیے سب سے تکلیف دہ تھی۔ کچھ دن گزرے اور ایک شام جب مہین اپنے دفتر سے واپس آئی تو دروازے پر ایک ڈاکیا کھڑا تھا۔ بی بی جی، آپ کے نام ایک خط آیا ہے۔ مہین نے حیرانی سے لفافہ کھول لیا۔ اس پر نہ کوئی پتہ تھا، نہ کوئی بھیجنے والے کا نام، بس سامنے صرف مہین کے نام لکھا تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے چینی سے لفافہ کھولا اور جیسے ہی خط کے الفاظ اس کی نظروں کے سامنے آئے آنکھیں نم ہو گئیں۔ پیارے بچے، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تو میں شاید کہیں دور جا چکا ہوں گا۔ زندگی میں کچھ ملاقاتیں مختصر ہوتی ہیں مگر ان کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تمہاری جستجو اور علم کی پیاس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ نئی نسل میں اب بھی روشنی باقی ہے، مگر یاد رکھو، علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہر لمحے، ہر تجربے میں چھپا ہوتا ہے۔ سوالات پوچھنا مت چھوڑنا اور خود کو تلاش کرنا مت بھولنا۔ یہ زندگی مختصر ہے مگر اسے بامقصد بنانا ہمارے اختیار میں ہے۔ امید ہے کہ ہماری گفتگویں تمہارے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ ہم شاید دوبارہ نہ ملیں، مگر یاد رکھو، اصل تعلق لفظوں اور خیالات کا ہوتا ہے جو کبھی نہیں مرتے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہارا استاد۔ مہین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خط کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اداسی کے نہیں بلکہ ایک انمول تحفے کو پا لینے کے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ استاد صاحب نے جو کچھ بھی اسے سکھایا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب وہ صرف ایک یاد
یاد نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ مہین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ استاد صاحب کے الفاظ کو اپنی زندگی میں اپنائے گی۔ وہ سیکھے گی، پڑھے گی اور زندگی کے ہر تجربے کو ایک نئے زاویے سے دیکھے گی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ ملاقاتیں وقتی ہوتی ہیں مگر ان کے اثرات ہمیشہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں مختصر وقت کے لیے ملتے ہیں مگر ہماری سوچوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ استاد صاحب بھی ایسے ہی ایک مسافر تھے جو اپنی روشنی دے کر آگے بڑھ گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔